آج مسجد اقصی آپ کو اور مجھے کیا پکار نہیں رہی ہوگی؟ کیا مسجد اقصی مجھے اور آپ کو بلا نہیں رہی ہوگی؟ چلو پوری دنیا کے 55 سے زائد اسلامی ممالک ہیں، اس کو تم اپنا قبلہ اول نہیں مانتے، کم از کم مسجد ہی تسلیم کر لو۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں کے اندر اللہ کے نام سے روکے اور ان کو خراب کرنے کے در پہ ہو جائے؟ کہاں ہے عمر بن خطاب؟ کہاں ہے صلاح الدین ایوبی؟ عمر اب کیوں نہیں آتے؟ صلاح الدین ایوبی اب مسجد اقصی کی صدا پہ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے، مسجد اقصی ان 55 اسلامی ممالک کے ضمیر کے اوپر ایک تازیانہ بھی ہے، اور یہ 55 اسلامی ممالک جو اسلامی بھی ہیں اور بڑی شان سے کہتے ہیں ہم اسلامی ممالک ہیں، مسجد اقصی آج ان میں سے کسی ایک کا بھی قومی مسئلہ نہیں ہے۔ قومی مسئلہ ہوتا کسی ملک کا تو شاید آواز کھڑی ہو جاتی، لیکن آج یہ مسجد بیچاری کسی اسلامی ملک کا قومی مسئلہ بھی نہیں رہی، اور قومی مسئلوں کے اندر بھی ہمارا جو کردار ہے غلامی کا وہ آپ کے سامنے ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گا تھا۔ اسی طرح مسجد اقصی کے ساتھ کھڑے ہیں، کب تک کھڑے ہیں؟ جب مسجد اقصی کا آخری نمازی مر نہیں جاتا، شہید نہیں ہو جاتا، تب تک کھڑے ہیں۔ یہ اسلامی جذبات ہیں، اور حیرانگی کی بات ہے، حیرت کی بات ہے، دکھ کی بات ہے، علامہ شہید آج سے کتنا عرصہ قبل یہ الفاظ کہا کرتے تھے، آج کے بھی کیسے صورتحال کے مترادف ہے۔ مسلمان مالدار بھی ہیں، امیر بھی ہیں، ممالک بھی کم نہیں، تعداد بھی کم نہیں، اسلحہ بھی کم نہیں، مگ بھی ہیں، مراج بھی ہیں، F-16 بھی ہیں، لیکن دفاع نہیں کرتے۔ میدان بدر کو بھول چکے ہیں۔ میدان بدر میں 313 نے یہی بہانے لگائے تھے، ان کی تعداد بہت زیادہ، وہ طاقت والے ہیں، کچھ حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنے عظیم الشان لشکر کا سارا معاملہ اپنے صحابہ کے سامنے رکھا تو انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول ہمیں یہ نہ سمجھنا کہ ہم موسیٰ کی طرح آپ کو کہہ دیں گے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے ہم یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ آپ کی طرف آنے والے ہر تیر کو پہلے ہم کھائیں گے پھر آپ کی طرف بڑھے گا، آپ ہمیں سمندروں میں اتر جانے کا حکم دیں گے ہم اتر جائیں گے۔ کہ اسرائیل عرب ریاستوں کے قلب کے اندر ہے، مسلم ریاستوں کے قلب کے اندر ہے۔ حقیقت میں اگر آپ اس کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں نا، یہ محاورے کی بات نہیں ہے، یہ 1.5 ارب مسلمان صرف تھوک پھینکنا شروع کرتے ہیں تو اس سے بھی سیلاب آ جائے، اتنا سا ملک ہے۔ پورے مسلمانوں کے منہ پہ تمانچے رسید کر رہا ہے، کہاں پہ ہے وہ لپ؟ آج مسجد اقصی کے اندر مسلمانوں کو عبادت کرنے نہیں دی جا رہی، کہاں پہ آزادی اظہار، کہاں پہ آزادی عبادت، کہاں پہ حق عبادت، کہاں پہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن؟ اپنی حق خودارادیت کی بات تو دور کی بات ہے، جو عبادت ہے، جو پلیسز آف ورشپس ہیں، جن کو آپ اسینشل سروسز کہتے ہیں، جن کے اندر آپ کہتے ہیں ہر مذہب کو اجازت ہونی چاہیے، آج اس مسجد کا محاصرہ کر کر مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم کی داستانیں لکھی جا رہی ہیں، کیا کہا جائے؟ اب ان حکمرانوں کو کیا کہا جائے؟ 55 اسلامی ممالک ہیں، ایک ہی بندے نے کچھ افسوس کا اظہار کیا، طیب اردگان نے، اور اس نے تشویش کا اظہار کر دیا۔ ہم یہ بات کہتے ہیں جی اس نے تو اسرائیل کو ماننا ہے، بلا شبہ ماننا ہوگا، لیکن بولا بھی وہی ہے، صرف اسی نے کہا ہے کہ مجھے تشویش ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مسجد اقصی آج تجھے اور مجھے پکار رہی ہے، اور شاید کہتی ہوگی کہ تھے تو وہ تمہارے ہی آبا مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو، صرف دعائیں کر کر کے مسجد اقصی آزاد ہو جائے گی؟ مسجد اقصی کو ضرب عمر کی ضرورت ہے، ضرب صلاح الدین کی ضرورت ہے۔ آج مسلم حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اسلاف کی روایات کے اوپر چلتے ہوئے یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام کا کنسپٹ کیوں نہیں بن سکتا؟ ہر ملک اپنے دائرہ اختیار دائرہ کار میں رہتے ہوئے ایسی آرگنائزیشنز کیوں نہیں بنا سکتا کہ ایک اسلامی ملک پہ حملہ پورے اسلامی ممالک پہ سمجھا جائے گا؟ کون سی چیز مانے ہیں؟ کس چیز کی رکاوٹ ہے؟ مانتے ہیں غلام ہیں، لیکن کیا ساری زندگی غلام ہی رہنا ہے؟ غلامی سے نکلنے کی کبھی کوئی تدبیر بھی کرنی ہے؟ چلو آہستہ آہستہ نکلنے کا راستہ ہی بنانا شروع کر دو۔ اپنے ہر حق کے چھن جانے پہ کچھ ایجیٹیشن کرے، کچھ احتجاج کرے، کچھ حق واپس لینے کی کوشش کرے تو اس کو وہ حق مل جاتا ہے۔ آج احتجاج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج مسجد اقصی کے اوپر احتجاج کرنا بھی مشکل ہے۔ جو احتجاج کرے گا اسرائیل کا نام لکھو فیس بک کے اوپر، اکاؤنٹ بلاک، مسجد اقصی کی ویڈیو چڑھاؤ، اکاؤنٹ بلاک۔ آج مسلمان اس قدر پستی اور زوال کا شکار ہو چکے ہیں، ہمارے پاس اپنی اپلیکیشنز ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس اپنے ٹولز ہی نہیں ہیں۔ یہ تعلیم کا بھی فائدہ ہے، اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن اللہ کی قسم غور و فکر کر، تمام اسلامی ممالک کو اس کی طرف آنا پڑے گا۔ آپ سارے اسلامی ممالک اس بات کے اوپر جمع ہو جائیں کہ کسی اسلامی ملک کے اوپر حملہ ہمارے اوپر حملہ سمجھا
جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی بھی بشارتیں ہیں، وہ 313 اکیلے کو نہیں ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی کم تعداد کے لشکر کتنے ہی بڑے تعداد کے لشکروں پہ غالب آئے ہیں، اس بنیاد کے اوپر، اسلحے اور ایمانی قوت کی بنیاد کے اوپر۔ اور اگر 313 کا آپ نقشہ دیکھیں تو ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے دیکھ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کہاں ہے وہ مومنانہ اوصاف؟ وہ اوصاف ہم نے کھو دیے ہیں، پھر اب ہم ماتم کریں، وویلا کریں۔ ہم تو آج اتنی ذبوحانی کا شکار ہیں کہ اقصیٰ تو اب کسی کا قومی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ وہ مسجد اقصیٰ کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، اس کی قدر و قیمت بھول گئے ہو؟ نبی کریم کو یہاں پہ لے کے جایا گیا، جبریل امین ہمراہ ہیں، نبی کریم نے دیکھا بڑے خوبصورت چہرے ہیں، کہا کون لوگ آئے ہیں؟ کہا آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے پیغمبر اور رسول اٹھا لیے گئے تھے آج اتارے گئے ہیں معجزے کے طور پہ۔ کیا کرنے کے لیے اتارے گئے ہیں؟ نماز کو ادا کرنے کے لیے اتارے گئے ہیں۔ یہ نماز کو ادا کیوں نہیں کر رہے؟ یہ نماز کو ادا کیوں نہیں کر رہے جبریل امین؟ جبریل امین نے کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ ان کا امام کون ہے؟ جبریل امین نے نبی کریم کے کاندھہ اقدس کے اوپر ہاتھ رکھا اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے مسلح امامت پہ کھڑا کر دیا۔ یہاں پہ تیرے نبی نے اتنے نبیوں کو امامت کرائی۔ آج پارلیمنٹ کے اندر بھی، پوری دنیا کے اندر بھی یہ واضح ہے کہ یہ مسلمانوں کا اس پہ حق نہیں ہے، مسلمانوں کا اس کے اوپر حق ہی نہیں ہے۔ اور خدا کا واسطہ یہ لبرل مافیا کی آنٹیاں آج سوئی ہوئی ہیں، ان کو انسانی حقوق اب یاد نہیں آ رہے کہ کسی مسلمان کو اس کی مسجد کے اندر عبادت نہیں کرنے دی جا رہی؟ کیوں یہ ویلا نہیں مچا رہی؟ کیوں نہیں آواز اٹھا رہی؟ کیونکہ سارے چینلز وہی ہیں، سارے پیسوں کی آمد و رفت وہیں سے ہے۔ جو امریکہ کا پالا ہوا ہے کتا ہے، اس کی بھی ہمیں نوکری پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ امریکہ تو چلو چودھری ہے، جب تک قوت طاقت نہیں آنی اس کے ساتھ ہیلو ہائی رکھنا مجبوری ہوگی۔ سمجھ آ گئی ہمیں بھی بات، ایک چودھری کے ساتھ یس رکھنی ہے، لیکن کیا اس کے پالے ہوئے کتوں کے آگے بھی لیٹ جانا ہے؟ اسرائیل کو کوئی باضمیر بندہ کس اصول کی بنیاد کے اوپر تسلیم کرے؟ کیسے تسلیم کرے؟ اللہ رب العزت سے آپ سب لوگ، پھر بات وہی آ جاتی ہے، ہم دعائیں کر سکتے ہیں اور کیا کریں؟ جہاد کرنے کا نام لیں تو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ کوئی جہاد کی بات کر سکتا ہے؟ آج فرانس نے نبی کریم کی توہین کی ہے، فرانس کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والا کوئی عالم دنیا میں موجود ہے؟ اسرائیل ڈنڈے کے زور کے اوپر، طاقت کے زور کے اوپر آج مسجد اقصیٰ پہ حملہ آور ہے۔ حکمران دورے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی خاطر مدارت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی آؤ بھگت کر رہے ہیں۔ 55 اسلامی ممالک کے ضمیر سو گئے ہیں۔ یہ جو 1.5 ارب ہیں، وہ تو ظالم نے کہا تھا نا، یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں، ان کی فکر سو گئی۔ آج 1.5 ارب مسلمانوں کی فکر سو گئی ہے۔ آؤ اپنے اسلاف کی روایات کی طرف پلٹو۔ تمہیں تاریخ بھی غلط پڑھائی گئی، تمہارے ساتھ پروپیگنڈا کیا گیا، تمہیں یہ سمجھایا گیا یہ 1000 برس پرانی یونیورسٹیاں تھیں، ان کی وجہ سے شاید یہ مسلمانوں پہ غالب آ گئے۔